السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے قرآن، علم اور علماء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی پھر یہ سمجھا کہ کسی کو اس سے بھی عمدہ چیز دی گئی ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو معمولی سمجھا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن مجید سے زیادہ مرتبے والا کوئی شفیع نہیں ہے۔ ایک اور فرمان ہے کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ایک اور ارشاد ہے کہ تم میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ مزید فرمایا کہ دلوں کو زنگ اس طرح لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو۔ عرض کیا گیا اس کی چمک دمک پھر کیسے لوٹتی ہے؟ آپ نے فرمایا تلاوت قرآن اور موت کو یاد کرنے سے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ قرآن مجید کا علم رکھنے والا اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، لہٰذا اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لہو و لعب میں مشغول لوگوں کے ساتھ مل کر لہو و لعب میں مشغول ہو جائے، بولنے والے کے ساتھ بولے نہیں اور بیہودہ لوگوں کے ساتھ مل کر بیہودگی نہ کرے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی تعظیم کے خلاف ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا جو صبح ہوتے ہی سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرتا ہے، اگر وہ اسی دن مر جائے تو اسے شہداء میں لکھا جاتا ہے اور اس پر شہیدوں کی مہر لگائی جاتی ہے، اور جو شخص ان کو رات کی ابتدا میں تلاوت کرتا ہے اور اگر وہ اسی رات مر جائے تو اس پر شہیدوں کی مہر لگائی جاتی ہے۔ علم اور علماء کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ہی کثرت سے احادیث وارد ہیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور اسے راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے۔ نیز ارشاد گرامی ہے کہ علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہے، اور یہ بدیہی بات ہے کہ انبیاء کرام سے بڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں اور انبیاء کرام کے وارثوں سے بڑھ کر کسی وارث کا مرتبہ نہیں۔ فرمان نبوی ہے کہ سب لوگ سے افضل وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی طرف رجوع کیا جائے تو وہ نفع دے، اور جب اس سے بے نیازی برتی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ مرتبہ نبوت سے سب سے زیادہ قریب عالم اور مجاہد ہیں۔ علماء اس لیے کہ انہوں نے رسولوں کی پیغامات لوگوں تک پہنچائے، اور مجاہدین اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کرام کی احکامات کو بزور شمشیر پورا کیا اور ان کی احکامات کی پیروی کی۔ مزید ارشاد ہے کہ پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی کی دعوت شہداء کے خون کی برابر تولی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت دو چیزوں میں ہے: علم کا چھوڑ دینا
اور مال کا جمع کرنا۔ ایک اور ارشاد ہے کہ عالم بن یا متعلم یا علمی گفتگو سننے والا یا علم سے محبت کرنے والا بن، اور پانچواں یعنی علم سے بغض رکھنے والا نہ بن کہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ تکبر علم کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ جو سرداری کی حصول کے لیے علم حاصل کرتا ہے وہ توفیق اور رعایت داری کا احساس کھو دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔